آج بنیادی اخلاق کے دوسرے خلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ بتائیں بھلا دوسرا خلق کون سا ہے؟ نرم اور پاک زبان کا استعمال۔ جی بالکل، آج کی فیچر کہانی بھی میم توئے بشیر نے تحریر کی ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ زین بہت غصے میں تھا اور غصے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ محسن اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میں دیکھ لوں گا، اس طرح تو آئندہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلے گا۔ وہ غصے میں اسی طرح بولے جا رہا تھا کہ احمد وہاں پہنچ گیا۔ احمد اس کا سب سے اچھا دوست تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ ہر بات بتاتے تھے۔ زین کو غصے کی حالت میں دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ زین کہنے لگا، میں آج محسن کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گیا۔ اس نے مجھے خاص طور پر بلایا تھا کیونکہ اس کے ابا نے اس کو بڑی مہنگی نئی بال منگوا کر دی تھی۔ وہ بیٹنگ کر رہا تھا، میں نے بال پھینکی تو اس نے زور کا شاٹ لگایا اور بال بہت دور چلی گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں بال ڈھونڈتے رہے مگر نہیں ملی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نے بال ہی ایسی کرائی تھی کہ میں یہ شاٹ کھیلنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے بال کا گم جانا تمہارے ذمہ ہے اور تم مجھے نئی بال خرید کر دو۔ زین واقعہ سنا رہا تھا اور غصے سے مزید لال ہو رہا تھا۔ احمد بھی بڑی دلچسپی اور حیرانی سے پورا واقعہ سن رہا تھا۔ اب بھلا بتاؤ، زین کہنے لگا، کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ شاٹ اس نے ماری، اس میں میری ذمہ داری کیسے ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ میں تو کسی صورت اس کو نیا بال نہیں خرید کر دوں گا۔ میں نے بھی آگے سے اس کو ایسی باتیں سنائی ہیں جو اس نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ آئندہ کبھی ایسا نامعقول مطالبہ نہیں کرے گا۔ نامعقول ہوتا ہے انریزنیبل، ڈیمانڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ مطالبہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ احمد جو اب تک بڑے غور سے زین کی باتیں سن رہا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ زین نے محسن سے بات کرتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس نے اپنے رخ کو دوسری طرف پھیر لیا مگر خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ نازیبا الفاظ ہوتے ہیں، اس نے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے تھے جب وہ غصے میں تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ زین کو احمد کا رخ پھیرنا اچھا نہ لگا مگر اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر احمد کو ہی کوسنے لگا۔ تم تو اپنے آپ کو میرا دوست کہتے ہو، پھر کچھ بولتے کیوں نہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ ایک اور لڑکا تمہارے دوست کے ساتھ ایسی بات کرے اور تمہیں محسوس تک نہ ہو؟ زین اس کے بعد بھی کافی بولتا رہا مگر جب اس نے دیکھا کہ احمد اس کی ہر بات خاموشی سے سن تو رہا ہے مگر جواب نہیں دے رہا تو آخر میں صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ کچھ تو کہو، آج کی لڑائی میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ احمد اب پہلی مرتبہ بولا۔ اس کے لہجے میں سختی نہ تھی بلکہ انتہائی دھیمی مگر پختہ آواز میں کہنے لگا، میرے دوست، مجھے تکلیف تو بہت ہوئی ہے اور تم نے سچ کہا ہے کہ محسن کا مطالبہ بھی بہت ہی نامعقول تھا، مگر اس سے زیادہ مجھے یہ تکلیف ہوئی کہ تم نے اس کو گالی دی۔ زین جھٹ سے بولا، مگر اس نے غلط بات کی تھی، غلط بات پر تو غصہ جائز ہے۔ احمد نے انتہائی تحمل یعنی پیشنس سے جواب دیا، گالیاں دینے والے یہی کہا کرتے ہیں کہ غلط بات پر ہی تو گالی دی تھی، مگر دوسرے کا غلط فعل ہمیں بھی غلط فعل کی اجازت تو نہیں دیتا۔ تم نے درست کہا ہے کہ اس نے عجیب مطالبہ کیا۔ اگر تم اس سے سختی سے پیش آنے کی بجائے نرم اور پاک زبان سے بات کرتے تو شاید وہ تمہاری بات سنتا اور تمہیں بتاتا کہ آخر وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، مگر تم نے آگے سے نامناسب الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اگر تم صحیح بھی تھے تو اپنے دوسرے عمل سے اپنے آپ کو غلط بنا لیا۔ احمد یہ ساری باتیں اتنے پیارے اور نرم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ زین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے مزید غصہ کا اظہار نہ کر سکا اور بالآخر اس کا غصہ جانے لگا اور وہ احمد کی باتوں کو غور سے سننے لگا اور آہستہ آہستہ شرمندہ بھی ہو گیا۔ جب احمد نے اپنی بات مکمل کر لی تو زین نے کہا، اچھا پھر اب کیا کریں؟ احمد بولا کہ آؤ ہم محسن کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں جب محسن کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھر کے باہر گیٹ کے پاس ہی بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟
محسن نے جب زین کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا، کیا آپ مزید باتیں سنا کر میرا دل دکھانے آئے ہو؟ اس پر زین شرمندگی سے کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہارا مطالبہ مجھے بہت عجیب معلوم ہوا تھا اور میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا، مجھے معاف کر دو میرے دوست۔ احمد نے مجھے سمجھایا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں تم سے یہاں معافی مانگنے ہی آیا ہوں۔ اس پر محسن کہنے لگا کہ اگر تمہیں احساس ہے تو ٹھیک ہے، مگر آئندہ احتیاط کرنا۔ زین بھی کہنے لگا کہ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی گالی نہیں دوں گا اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کا دل دکھاؤں گا۔ محسن یہ بات سن کر خوش تو تھا مگر ابھی بھی کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ احمد ہوشیار تھا، وہ فوراً اس کی کیفیت کو سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ محسن، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ بال گم جانے پر تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ تب محسن کہنے لگا کہ اصل میں ابا نے جب مجھے نئی بال لا کر دی تو ساتھ کہا تھا کہ بال پہلے ہی دن نہ گما دینا، میں بہت مہنگا بال تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ جب بال گم گئی تو مجھے بہت ڈر لگا کہ ابا مجھ سے ناراض ہوں گے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں نیا بال خریدوں، اس لیے میں نے پریشانی میں زین کو کہہ دیا کہ تمہاری غلطی ہے اور تم مجھے نیا بال لا کر دو۔ احمد جو ان تینوں میں سب سے سمجھدار تھا کہنے لگا کہ دیکھو محسن، جہاں زین نے غلطی کی وہاں تم نے بھی تو غلطی کی، اگر پریشانی تھی تو ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہم سے بات کرتے۔ محسن سمجھ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس پر احمد نے اور زین دونوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور محسن کو دیے اور کہنے لگے کہ آؤ ہم تمہارا نیا بال خرید لائیں۔ محسن خوشی سے ان دونوں کے گلے لگ گیا۔ وہ تینوں دکان کی طرف روانہ ہوئے اور احمد نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر نرم اور پاک زبان کا استعمال کیا جائے اور پیار اور محبت سے لوگوں سے بات کی جائے تو ہر قسم کی لڑائی سے بچا جا سکتا ہے۔